السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم نظم نعت کی دوسری کلاس میں موجود ہیں آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے آپ کو نظم نعت کی تعریف، شاعر کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی اور مرکزی خیال کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا آپ کو میرا خیال ہے دو اشعار کی تشریح بھی بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج میں تیسرے اشعار کی تشریح کی طرف آؤں گی، اور اس کے بعد پھر کچھ الفاظ ایسے تھے بچوں جو رہ گئے تھے، اور شاید میں نے اگلی کلاس میں یہ مونس و ہمدم کے بجائے مومن و ہمدم لکھ دیا تھا، تو یہاں میں نے اس کی وضاحت دوبارہ سے لکھ دی ہے کہ مونس و ہمدم جو ہے وہ انسانیت کے ساتھی، خانوادے، خاندان، ہادی، ہدایت، ورد، بار بار پڑھنا، منطق، بات چیت یا گویائی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ رہ گئے تھے جن کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ آج اس کلاس میں آپ کو تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر پڑھ کر بتاؤں گی، اور اس کی تشریح بتا دوں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو مرکزی خیال کا طریقہ ایک بار پھر بتاؤں گی، اور مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل سوالات جو ہیں ہمارے اس سبق میں، اس نظم میں، وہ بھی بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں تیسرا شعر پڑھتی ہوں اور اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ بحر سخاوت، کان مروت، آیا رحمت، شافع امت، مالک جنت، قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس میں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہے امیر مینائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں سمندر جیسی مثال رکھتے تھے۔ آپ جیسا بانٹنے والا سخی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ کی فیاضی سارے زمانے میں مشہور ہے۔ آپ رحمت کی نشانی ہے، آپ کی موجودگی میں ہی اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، اور یہی وہ آخری نبی ہیں جو قیامت کے روز اپنے امت کی بخشش کا باعث بنیں گے، قیامت کے روز شفاعت کرائیں گے، جنت کے دروازے کھلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور صاحب کوثر یعنی حوض کوثر سے سب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، جس کی تمنا ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جیسے کہ اس نظم کی خاصیت یہ ہے کہ ہر مصرعے کے آخر میں جو ہے وہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں چوتھا شعر پڑھ رہی ہوں۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ہمارے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر فرما رہا ہے کہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا ہے ان پر، اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی بڑے شان والے تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، حضرت موسیٰ کو راستہ دکھانے والے، رہنمائی کرنے والے، حضرت عیسیٰ کے لیے ہادی و رہنما، اور جب دنیا کو چھوڑنے لگے ہیں اللہ نے انہیں آخرت کا مختار و مالک بنا دیا۔ یہی وہ عظیم پیغمبر تھے جو آخری نبی تھے، جن کی زندگی کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بستر مٹی سے بھر جاتا، ہاتھوں کا تکیہ بطور تکیہ استعمال کرتے تھے، اور کیا بادشاہ کبھی خاک کے بستر پر سویا ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہو؟ تو بیٹا اس میں ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور ان کی شان اور مرتبے کو بڑھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پانچواں شعر پڑھ رہی ہوں۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر ہے اب اپنا پیشہ، درد ہمیشہ دل برے شبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں امیر مینائی ہمارے پیارے نبی پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضور کے ایک ایک انگ سے انداز محبت، پیار، دوستی جھلکتی تھی۔ کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کبھی کسی کو دھتکارا نہیں، کبھی دشمنی نہیں رکھی کسی سے، یعنی ہمارے پیارے نبی کی شخصیت سراپا محبت تھی۔ سب سے پیار کرتے تھے، دوستی کے بندھن میں جڑے ہوئے تھے۔ آپ امیر مینائی امیر تخلص کرتے ہیں تو اس میں امیر کے نام سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اے امیر، اب میرا کام نعت ہی پڑھنا ہے، اور میرے لیے یہ بہت سعادت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہماری تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ بیٹا مشقی سوالات آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 124 پر ہے، جس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟
تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جواب کے لیے آپ ہیڈنگ ڈالیے گا اور جواب اس طرح لکھیے گا کہ رسول اکرم کو آیا رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نشانی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے اسناد میں کون کون سے نبیوں کے نام آئے ہیں، تو آپ دیکھ کر خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ قاسم کوثر سے مراد جنت کے حوض کوثر سے حضور اکرم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اس لیے حضور کے لیے قاسم کوثر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح ابھی میں نے آپ کو تشریح پہلے اور دوسری کلاس میں جو بتائی ہے، آپ اس کو بلکہ دوسری کلاس میں نے آپ کو پہلے کلاس میں بتا رہی تھی، تیسرے کی میں نے آج دوسری کلاس میں بتائی ہے، تو اس کو غور سے سنیے گا اور لکھ لیجئے گا۔ اچھا، اس کا مرکزی خیال کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ حوالہ نظم لکھیے گا اور اس میں آپ یہ لکھیے گا کہ اس نظم نعت کے شاعر امیر مینائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تعارف شاعر لکھیے بیٹا، میں نے آپ کو یہاں پہ لکھوا دیا ہے، شاعر امیر مینائی، ولادت، وفات، وجہ شہرت، یہ آپ ان کے تعارف میں لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آپ مرکزی خیال لکھیے گا۔ مرکزی خیال میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کی تعریف اس نظم کے حوالے سے لکھی جائے گی اور اس طرح لکھی جائے گی جیسے اس طرح آپ لکھیں گے کہ نعت کہنا، نعت لکھنا جو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہوتا ہے، اور جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ یہ کام بہت احسن طریقے سے پوری کرتے ہیں، جو نعت کہتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیر مینائی کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے اس نظم میں ہمارے پیارے نبی کی سیرت کی خوبیوں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ ان امیر مینائی کی ہمارے پیارے سے نبی کی محبت جو ہے وہ اس نظم میں لفظ میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے پیارے نبی کی خوبیوں کو گنوایا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ برتر عظیم نبی قرار دیا ہے، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، خضر کے لیے رہبری کا کام سر انجام دینے کا کہا ہے۔ دنیا جہاں کے مالک تھے، جنت کے مالک تھے، صاحب کوثر تھے، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بستر ان کا مٹی اور خاک سے بھرا ہوتا تھا اور ہاتھوں کا تکیہ بنا لیتے تھے، جبکہ دونوں عالم کے شہنشاہ کہلاتے تھے، لہٰذا ہمیں ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ پہ ایک سوال اور ہے کہ کالم الف اور کالم بے میں کالم الف کو کالم بے سے ملائیے، ٹھیک ہے، یہ آپ نظم پڑھ کے خود ملا لیجئے گا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ شام اور نام کے 5 قوافی جو ہم الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ لکھیے گا 5۔ اس کے علاوہ امیر مینائی کی نعت جو ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں جو قافیے آپ کو مل رہے ہیں وہ لکھیے گا اور درست جواب پر نشان لگائیے گا، اور اس طرح آپ کا جو یہ نظم جو ہے یہ امیر مینائی کی یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ بیٹا اس کو پڑھیے گا اور آپ کی آج کی لرننگ جو ہے یہ یاد کرنے کا کام یہی ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد اس نظم کا مرکزی خیال لکھ کر پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، تاکہ یہ نظم نعت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں کسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔